صبح کا وقت ہے، کالج کی چھٹیاں ہیں اور مزے ہی مزے، مطلب چڑیوں کی چہکار آپ سن رہے ہیں جی. وہ چھوٹی چھوٹی آسٹریلین جو برڈس ہوتی ہیں وہ پلی ہوئی ہیں گھر میں. میں ٹہلتی اس گوشے میں آ گئی جہاں پہ میری ایوارڈس کی کا ایک شو کیس جو ہے وہ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے. اتنی اس سے بھی زیادہ کئی ایوارڈز ایسے ہیں جن کا حجم اتنا زیادہ تھا تو وہ میں اس میں اپنے شو کیس میں جو ہے وہ رکھ نہیں پائی ہوں. تو وہ میں نے بہت حفاظت سے رکھ دیے ہیں. اچھا، کہنا یہ ہے کہ مطلب کسی بھی اچھے کام کا آغاز جو ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کی بقا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. یعنی آپ سسٹین ہو کر بہت ہی زیادہ ڈیڈیکیشن سے وہ کام کریں اور مسلسل کرتے ہیں. مطلب یہ کمال بات ہوتی ہے تھوڑی سی جو میں بچوں کو بھی نصیحت کرتی ہوں. اچھا، قصہ یہ ہے کہ کراچی کے 2 بڑے عظیم الشان اداروں میں تدریس کا موقع ملا. ایک سے تو ماشاء اللہ میں بھی وابستہ ہوں. تو وہ کہتے ہیں نا پیشن جو ہے نا وہ آپ کا پروفیشن بن جائے تو پھر کیا ہی بات ہو جاتی ہے. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہمیشہ سے تقریریں وغیرہ کیا کرتی تھی اور پرائزز ملتے تھے. آج بھی اخبار کے وہ تراشے موجود ہیں، محفوظ کر کے رکھے ہیں میں نے. تو ظاہر ہے جب زبان و ادب کا ہی پڑھایا تو ہمیں بھی بچوں کو تیار کرنے کا موقع ملا کہ بچوں کی تیاری کی جائے، کروائی جائے، ان کو کل کراچی کل پاکستان تقریری مقابلوں میں مباحثوں میں ڈکلیمیشن میں ان کو اتارا جائے. تو اس کے لیے بہت ہی تندہی سے میں نے ہمیشہ کام کیا ہے الحمدللہ. اچھا، اسکرپٹ تیار کرنے میں کا آسان نہیں ہوتا ہے، وہ ایک تحقیقی مقالہ ہوتا ہے، مطلب ایک پورا ریسرچ ورک ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ حقائق جمع کر کے، مواد جمع کر کے، ڈیٹا کلیکٹ کر کے اور پلندے کے پلندے بن جاتے ہیں. مطلب 20-25 صفحات جو ہیں وہ لکھ ڈالتی ہوں میں. اس کے بعد اس کو پھر ترتیب دینا، اس کو 4 منٹ میں اس کو لفظوں کی نشست و برخاست کے ساتھ، اپنی تکراری لفظی کے ساتھ، اس کو منظر نگاری کے ساتھ اس کو اتنا اپیلنگ بنانا کہ اس 4 منٹ میں بچہ جائے اور گریب کر کے آ جائے. تو یہ سب کچھ اتنا بہت آسان نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ موجود تھا ایک اپنے اندر بھی وہ کیڑا موجود تھا اسٹوڈنٹ لائف کا، تو ظاہر ہے وہ جب بچوں میں ٹرانسفر کیا تو بہت مزہ آنے لگا. دھیرے شہر میری ایک ڈیبیٹ سرکٹ کے حوالے سے ایک پہچان بننے لگی. اور پھر بچے بھی آگے بڑھتے گئے، وہ بھی جیتتے رہے مختلف ٹیلی ویژن پروگراموں میں، رمضان ٹرانسمیشن میں، یونیورسٹیز میں، جامعات میں، کالجوں میں وہ جاتے رہے اور جیتے رہے. الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی اپنے لگائے ہوئے پودوں کو پروان چڑھتا ہوا دیکھا. کوئی اینکر بن گیا، کوئی موٹیویشن اسپیکر بن گیا، کوئی ٹی وی نیوز ریڈر بن گیا. تو اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چھوٹا سا بیج جو ہم نے بویا تھا وہ اس کی آبیاری کی، اس کو پانی دیا، اس کو سنوارا، خیال رکھا، تو وہ دیکھتے دیکھتے ایک تناور درخت میں تبدیل ہو گیا. تو خوشی ہوتی ہے، جو باغباں ہوتا ہے، جو مالی ہوتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ دھیرے بچے آگے بڑھتے رہے، میں بتا رہی تھی، تو اس کے ساتھ ہم بھی آگے بڑھتے رہے. کیونکہ جب بھی کوئی ٹیم جیتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا کوچ کون ہے، کوچ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. تو بچوں کی کوچنگ کی، بچوں کی گرومنگ کی، انہیں بدن بولی سکھائی، انہیں باڈی لینگویج سکھائی، انہیں بتایا کہ کیسے کی جاتی ہے، کیسے لفظوں کی نشست و برخاست ہوتی ہے، کیسے پازز کیا ہوتے ہیں، پازز کا کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، آپ کے فیشل ایکسپریشنز، آپ کے تاثرات چہرے کے کتنے معنی رکھتے ہیں. مطلب اگر اسکرپٹ میں آگ اور خون کی کہانی ہے تو آپ کی چہرے پہ بھی وہ ہونا چاہیے. اگر کوئی دردناک واقعہ ہے تو آپ کے چہرے پہ بھی وہ فیلنگ، وہ احساس، وہ آپ کے اندر وہ جذبات کی عکاسی آپ کا چہرہ بھی کرے. ورنہ تو بہت سپاٹ سے انداز میں آپ کریں گے تو وہ بات نہیں ہوگی. تو یہ دھیرے بچوں کی گرومنگ کرتے ان کے ساتھ ہم بھی آگے بڑھتے ہیں. اور پھر مجھے بالکل کراچی تقریری مقابلوں میں، مباحثوں میں اور پاکستان تقریری مقابلوں میں، مختلف جامعات میں جانے کا موقع ملا. بلکہ 2 دفعہ تو میں نے ٹیلی ویژن کے تقریری مقابلوں میں بھی، رمضان ٹرانسمیشن میں بھی میں نے پی ٹی وی پہ پورا رمضان جو ہے میں نے ٹرانسمیشن کیا تھا. اس میں نے جج کیا تھا بچوں کو، سیگمنٹ تھا ایک تقریری مقابلے کا. تو تسلسل بہت ضروری ہے کسی بھی چیز میں. کامیابی کے لیے مسلسل کرتے رہنا بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں. اگر 1 سال آپ نے تندہی سے کام کیا، 1 سال بڑی محنت کی، بہت نام کمایا، بہت جھنڈے گاڑے، اس کے بعد اگلے سالوں میں مطلب آپ نے بہت ہی کاہلی اور تناسانی کا شکار ہو گیا، تو پھر وہ بات نہیں.
تو مسلسل اپنے 30-32 سالہ تدریسی تجربے میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کسی بھی سال ایسا ہوا ہو کہ ادارے کی طرف سے کوئی بڑا پروگرام ہے یا کوئی بڑا مقابلہ ہے اس میں ہم نے ٹیم کو تیار کر کے نہ بھیجا، چاہے طبیعت خراب ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے یا اندر جتنی بھی ٹوٹ پھوٹ مچی ہوئی ہے، لیکن مطلب وہ بچے کو تیار کر کے اور اس قابل کر کے بھیجنا کہ وہ امتیازی پوزیشن حاصل کرے. تو الحمدللہ یہ کرنے میں مزہ بھی بہت آتا ہے. مجھے تو اتنا لطف آتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ گھر میں جب کوئی تقریر کوئی ایسا موضوع آتا ہے یا کوئی بھی بڑا مقابلہ آتا ہے کوئی پاکستان لیول کا، تو میں یہ کہتی ہوں میری نہاری منگا کے کھا لیں، مطلب کچھ بھی باہر سے کوکنگ ہو جائے منگوا لی ہو جائے، لیکن یہ کہ بچوں کی تقریر کے حوالے سے جو ہے وہ مجھے اسکرپٹ تیار کرنے میں بہت وقت بھی لگتا ہے. ایک پورا مقالہ ہوتا ہے، پورا مطلب ایک تحقیقی مقالہ ہوتا ہے جو ریسرچ بیسڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے، اس میں چیزیں کلیکٹ کی جاتی ہیں، اس میں فیکٹس اینڈ فگرز نکالنے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد لفظوں کی بنت سے، پھر لفظوں کی نشست و برخاست سے ان کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے، اور کھیلنے کے بعد اس کو تکراری لفظی کے ساتھ اس طرح بیان کرنا، اس طرح پیش کرنا کہ وہ آڈینس گریب ہو جائے، مطلب وہ اگر وہ سنیں تو وہ مسحور ہو جائیں. تو الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑی بہت محنت کی ہے جس کے ثمرات ملے ہیں. بہت سارے ایوارڈز ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کا حجم اتنا زیادہ ہے کہ وہ میں ایک وال پہ یا 2 وال پہ نہیں رکھ سکتی، تو اسے میں نے بہت سنبھال کے اپنے دل کے نہا خانوں میں بھی رکھا ہے اور کہیں بہت محفوظ جگہ پہ بھی میں نے اس کو رکھا ہوا ہے. تو بس آپ سب کی دعائیں چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کامیابی کے پیچھے جو ہے وہ ایک مسلسل محنت ہوتی ہے، بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، تو میرا اس بات پہ ایمان اور عرفان ہے. دعا میں یاد رکھیے گا.